بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، ہیلو اینڈ ویلکم۔ امید آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ پاکستان کرکٹ ٹیم نے، پاکستان کرکٹ بورڈ نے آخر کار ایک بڑی جو ہے وہ شاکنگ نیوز کے دیتے ہوئے انہوں نے چیمپئنز ٹرافی کے لیے اسکواڈ کا اعلان کر دیا ہے، جس میں 4 تبدیلیاں کی گئی ہیں اور 4 جو ہے وہ بے شمار پلیئرز کے اوپر جو ہے نا وہ حاوی ہو رہی ہیں۔ وہ تبدیلیاں کیا ہیں، ان تبدیلیوں سے کیا تبدیلی آئے گی، اور اس تبدیلی سے کیا جو ہے وہ اگر جو ممکنہ طور پر ایک مایوسی کی علامت بن سکتے ہیں، پھر کیا تبدیلی آ سکتی ہے، یہ وہ ساری باتیں ہیں جو ہم اس ایپیسوڈ کے اندر کریں گے۔ کیونکہ خبر ایسی ہے کہ بہت ساری جو پرفارمرز ہیں ان کو اگنور کر دیا گیا، اور پھر اس کے بعد پھر ہم ابھی اس انالیسز کے اندر کریں گے بات، آپ کو فیکٹس اینڈ فگر کے ساتھ آپ کے ساتھ چیزیں شیئر کریں گے، اور اس کے علاوہ کہ پرچی کہاں کہاں پر چلی ہے اور پرچہ کس کے پر نہیں، پرچہ تو نہیں ہو سکتا۔ پھر اس کے بعد کیا ہے کہ اس اپنے فیورٹ چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کرنا شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ ہم چلتے ہیں طاہر شاہ صاحب کی طرف، ون اینڈ اونلی، بہت کرکٹ کی کرکٹ کے اوپر گہری نظر، پھر اس کے بعد جو ہلکے جس طریقے سے اپنا کنٹریبیوٹ کرتے ہیں کرکٹ کے اندر، سب کے ساتھ جو ہے ایک اٹیچمنٹ بھی، اور پھر اس کے بعد اندر کی خبریں بھی۔ شاہ صاحب ایک دفعہ پھر آپ کا بہت شکریہ۔ فرمائیے کہ کہاں سے آ گئے، کیا کہتے ہیں، فہیم اشرف آ گئے، خوشدل شاہ آ گئے، اور اس کے ساتھ ساتھ سعود شکیل بھی آ گئے، اور طیب طاہر تو خیر وہ ظاہر انہوں نے تو کیا پرفارم، تو فخر زمان بھی ظاہر ہے انہوں نے کہتے ہیں جی کہ انہوں نے 2017 کی چیمپئنز ٹرافی کے فائنل میں جو ہے انہوں نے کیا تھا، 100 کیا تھا انڈیا کے خلاف۔ اینی ویز آپ پلیز اس کے اوپر کامنٹ کیجئے، 1 گو میں پلیئرز کے نام بول دیں تاکہ جو ہے نا وہ اسٹیبلش ہو جائے۔ ٹیم جو ہے وہ یہ ہے: بابر اعظم، فخر زمان، کامران غلام، سعود شکیل، طیب طاہر، فہیم اشرف، خوشدل شاہ، سلمان علی آغا، محمد رضوان، عثمان خان، ابرار احمد، حارث رؤوف، محمد حسنین، نسیم شاہ اور شاہین شاہ افریدی۔ یہ 15 رکنی ہے جی، جس کے اندر ایک سیریس اسپنر ہے، جو اسپیشلسٹ اسپنر ہے وہ صرف ایک ہے۔ اور یہ بات ذہن میں رکھیے گا، پاکستان جو ہے وہ ایشیا کے اندر جو ہے وہ شمار کیا جاتا ہے، اس کی وکٹیں کیسی ہوں گی، اور پھر اس کے بعد اگر کوئی سیکنڈ وینیو ہے تو وہ دبئی کا ہے، وہ وہاں پہ بھی لائک ایشیا ہی جو نا وہ پچز جو ہے وہ ٹریٹ کرتی ہیں۔ مطلب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ سپن وکٹوں کے اوپر ہمارے پاس صرف ایک سپنر ہے۔ سر دیکھیں جی، میں بتاتا ہوں، مجھے تو ٹیم کوئی ایسی بیلنس نہیں لگتی، کیونکہ ایسی ٹیم بنائی گئی ہے جس پہ کوئی اسلام آباد کا ہے، کوئی رضوان کے اپنے علاقے کا ہے، کسی کو جو ہے خوش کیا گیا ہے، کوئی دوستی گروپ ہے، اور کوئی ایک جو ہے مافیا گروپ ہے۔ تو یہ سارے مل کے یہ ٹیم بنی ہے۔ میں شرم کرتا ہوں، محسوس کرتا ہوں اپنے ملک کے متعلق بات کر کے، اللہ کرے ہمارا ملک چیمپئن اور اسی ٹیم سے چیمپئن، اور ایک ہم بڑی خوشخبری یہاں پہ لے کے اور سنائیں، لیکن ہمیں حق ہے کہ آواز حق بلند کرنا، اور بلند کرتے رہیں گے۔ دیکھیں میری بات، فخر زمان آئے، آپ نے 1 سال ان کو نہیں کھلایا، اس کے بعد آپ ٹیم میں لے کے آئے، وہ ایک ایسا ہے جو پرفارمر ہے، مطلب ایک بہت دلیر بیٹسمین ہے، اور کسی وقت بھی میچ کا 5 اکیلا ہی پلٹ سکتا ہے۔ اگر وہ جم جائے تو خوب جمتا ہے، اور اگر مطلب فیل ہو جائے تو خوب فیل ہوتا ہے۔ تو میرے خیال میں فخر زمان ہے۔ اب آپ کے پاس ابھی تک اس کے اندر آپ کو اوپنر کوئی نظر نہیں آ رہا، جو میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اب یہ کہتے ہیں جی بابر اعظم، کل انہوں نے اسد شفیق جو ایک سلیکٹر ہے، انہوں نے پریس کانفرنس میں کہا جی ہمارا فیصلہ ہے کہ ہم کسے اوپننگ کرائیں، یعنی سلیکشن کمیٹی کا۔ اگر سلیکشن کمیٹی کا یہ فیصلہ ہے تو یہ جو آپ کے پاس ساؤتھ افریقہ ہے، نیوزی لینڈ ہے، پاکستان کے میچز ہے، ان کے اندر اگر آپ ڈیفرنٹ مطلب اوپنر آزمائیں گے، یا ڈیفرنٹ وہ مطلب آپ اپنا کمبینیشن آزمائیں گے، تو نقصان اٹھائیں گے۔ 1-2 چینجنگ ٹھیک ہے، جس میں آپ فاسٹ بالرز کو بچائیں، تاکہ یہ جو فاسٹ بالر میں اتنا دم خم نہیں ہے، نہ نسیم شاہ کی پرفارمنس ویسی اپ ٹو دا اسٹینڈرڈ، نہ شاہین شاہ افریدی وہ اس طرح پرفارمنس دے رہا ہے۔ وہ ٹھیک ہے، آسٹریلیا میں دے دی، اس پچز ایسی تھی، اس میں حارث رؤوف کو آپ نے زمبابوے میں دیکھ لیا، جس طرح وہ مسافر نظر آئے، انہیں وسیم اکرم نے کہا کہ آپ نے ریڈ بال کریں، وہ ریڈ بال میں بھی جو کہتے ہیں نا، جو ریڈ بال میں آپ اسے کانوینٹ میں کر دیں یا اسے پرائمری اسکول میں کر دیں، انہیں نہ کے رہتا ہے، ریڈ بال کرا دیں یا وائٹ بال کرا دیں، اس نے ایسے ہی رہنا ہے۔ اور بڑے مطلب وہ ہمارے لیے میچ جتنے میں بڑا کم ہوا ہے، متاثر ہوا ہے، اور میچ ہروانے میں بہت زیادہ ان کا
اثر و رسوخ رہا ہے. اس کے بعد سلمان علی آغا آل راؤنڈر ہے, بالکل ٹوٹلی فلیور جا رہے ہیں. زمبابوے کا ٹور دیکھ لیا, آسٹریلیا کا ٹور دیکھ لیا, ابھی ویسٹ انڈیز کا ٹور دیکھ لیا, اس سے پہلے جو ٹور ہے ساؤتھ افریقہ کا آپ کا ٹوٹلی فلیور. وائس کیپٹن سے نواز دیے گئے. رضوان ایک اکیلا وکٹ کیپر ہے. آپ نے عثمان خان کو ایسے ہی بھر دیا جیسے سلطان رانا کو سیکنڈ وکٹ کیپر زبردستی بنا کے آپ نے سری لنکا کے دورے پہ بھیج دیا تھا. یہ کون سے سن کی بات؟ یہ اباؤٹ کوئی جاوید میں آتا ہے تو کوئی 30 سال پہلے کی بات ہے جی. 87 ہاں جی بالکل 87 کی بات کیا جی, ہاں بات کیے تھے. میں جی 87 کی بات جو ہے نا وہ یاد کرا دی, بڑی تلخ حقیقت کہ رانا صاحب کو جو ہے وہ وکٹ کیپر بنا کے سیکنڈ وکٹ کیپر بنا کے ٹیم کے ساتھ بھیج دیا گیا تھا. تو یہ ہوتا ہے ایک رانا صاحب جو ہے نا وہ ٹیم میں زبردستی بھی آئے ہیں, اور وہ ہے رانا فہیم اشرف صاحب. وہ بھی وہی میں نے کہا وہ اسلام آباد ہے. اب اسلام آباد اب دیکھیں نا, میری بات سنیے, اگر کرکٹ کے اندر پالیٹکس انوالو ہوتی ہے اور ملک سے زیادہ آپ اس چیز کو کہتے ہیں کہ یہ فلانا آدمی اس جگہ کا ہے, اس کو کھلایا جائے, اور یہ آدمی نے ہمیں ووٹ دیے تھے, یا اس آدمی کی اس حلقے سے ہم بہت زیادہ الیکشن جیتے, یا یہ ایک بہت بڑا ایک سرکل ہے جہاں سے ہمیں ووٹ ملتے ہیں, تو میں سمجھتا ہوں کرکٹ کے لیے بہت بڑی وہ ہے. ابھی آپ فہیم اشرف کو کتنی دفعہ آزمائیں گے؟ خوش دل شاہ گئے, آپ نے کل بھی کہا, آپ کو یاد ہوگا کہ سال 1.5 سال پہلے میرے خیال اپنا ساؤتھ افریقہ کی سیریز میں ہی یہ آؤٹ ہوئے تھے, اور بری پرفارمنس پہ آؤٹ ہوئے تھے. بری پرفارمنس کے اوپر ہی پھر یعنی کہ اسے, ہاں جی وہ بری پرفارمنس ساتھ رکھے, ساتھ میں پرچی, جسے آپ نے کہا تھا پرچی نہیں, پرچہ نہیں, پرچی, لیکن یہ پرچے ہیں. پرچی جو ہوتی ہے نہیں, یہ پرچے ہیں. وہ پرچے ہیں جو تھانے میں ہوتے ہیں, وہ پرچے جو مطلب چلتے ہیں. ایک تو پرچی چلتی ہے وہ تو گر جاتی ہے, پرچہ نہیں گرتا, اسے اب طے کر کے, تو پرچے ہیں یہ جو ٹیموں میں ہیں. آغا صاحب جو یہ بھی میں پرچہ. اب سعود شکیل کس پرفارمنس سے آیا مجھے نہیں سمجھ آتی. آپ اس کو ٹیسٹ کرکٹ میں دیکھیں, وہ اتنا بلاک کھیلتا ہے, اتنا بلاک کھیلتا ہے کہ اس کی ایک عجیب طرح کی ٹیکنیک ہے. چونکہ پاکستانی پچز ہیں, آف دا پچ سلو اسپن ہوتا ہے, تو اس میں ادھر کر لیتا ہے اور اس میں میٹ کر لیتا ہے بال کو. لیکن جہاں آپ دیکھیں گے دنیا جو ہے اسپن اورینٹیڈ ٹیمیں لے کے آ رہی ہے, اور فاسٹ بالر بھی ان کے بڑے اچھے ہیں. تو میرے خیال میں اگر آپ یہ سمجھتے ہیں, اور پھر یہ دیکھیں ہم بھی ابھی میچ کھیلیں گے, ٹھیک ہے والی اچھی پریکٹس ہوگی. ابھی سری لنکا کو بلا لیا ہے, نیوزی لینڈ یہاں آ رہی ہے, وہ آ رہی ہے, جنوبی افریقہ آ رہی ہے, انڈیا جو انگلینڈ سے کھیل رہی ہے, آسٹریلیا وہاں پہ سری لنکا سے کھیل رہی ہے. پھر بڑے عجیب و غریب سے میچ ہو رہے ہیں, بڑے عجیب میچ ہو رہے ہیں, دیکھیں کتنا مزے آ رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں فل فلیش ٹیمیں آ رہی ہیں, فل پریکٹس آ رہی ہے. اور آپ سمجھ لیجیے گا جس طرح ورلڈ کپ فٹ بال آپ کھیلتے ہیں اور جس طرح آپ وہ یورپین فٹ بال کھیلتے ہیں, یہ اسی طریقے سے کرکٹ ہوتی ہے. لوگ ساری تیاری کر کے آتے ہیں, بڑے دنوں سے تیاری کر رہے ہوتے ہیں, بڑے دنوں سے. تو میرے خیال میں آپ اس ٹیم سے پھر ایک لون اسپنر ابرار, وہ کیوں ڈالا گیا کہ خوش دل شاہ کو کمپنسیٹ کرنے کے لیے. خوش کہ لیفٹ آرم لیگ اسپنر ہے, ہمیں لیفٹ آرم لیگ اسپنر ہوگا, آل راؤنڈر ہم کھلا دیں گے اس کو. ناظرین ہم ایک آپ کو اور خبر بھی دے دیں. وہ خبر یہ تھی کہ ایک اور بڑا نام سرپرائز دینے کے لیے جو ہے نا وہ اس میں آ رہا تھا, اور وہ میں چاہتا ہوں یہ بریکنگ بھی شاہ جی اپنے منہ سے ہی بتائیں. شاہ جی کوئی ایک پلیئر بھی جو ہے نا وہ, بلکہ پلیئر کا پلیئر جو ہے نا وہ آج انٹری ڈال رہا تھا چیمپئنز ٹرافی کی اسکواڈ کے اندر, لیکن آخری وقت میں اس کو بھی نکالا گیا. دیکھا شاداب خان کو, شاداب خان ڈل رہا تھا ٹیم میں, اور شاداب خان جس طریقے سے اندر آ رہا تھا, اور اس کے لیے جس طرح ایک پورا پلان بنایا جاتا, پلاٹ بنایا جا رہا تھا, اور اس کے پیچھے ان کے سسر تھے سکلین مشتاق, کس طرح ان کو لایا جا رہا تھا. لیکن شعبۂ قسمت وہ کیوں نہیں ہے, اس لیے ابرار کو ڈالا گیا. تو انہوں نے کہا جی وہ آل راؤنڈ ڈالے, رائٹ آرم لیگ اسپنر, اور وہ ڈالے. تو پھر انہوں نے کہا, رضوان نے کہا مجھے 2 رائٹ آرم لیگ اسپنر نہیں چاہیے کیونکہ مجھے کھبا خوش دل شاہ کھلانا ہے. اب سمجھ گئے نا ساری بات میں سمجھاتا جا رہا ہوں, لوگ سمجھ رہے ہیں. خوش دل شاہ کھلانا ہے, خوش دل شاہ اس لیے کھلانا ہے کہ یہاں پہ یہ ایک ہوتی ہے کنبا پروری, ایک ہوتی ہے اقربا پروری, ایک ہوتا ہے صبح پروری. ٹھیک ہے, آ گیا. اب یہ دیکھیے کہ معذرت کے ساتھ آپ نے صبح پروری, کنبا پروری, اقربا پروری بتا دیا, تو میں اگر ایک اضافہ کر دوں کوئی اور پروری اجازت ہے؟ ہاں جی. تو اگر ہم اس کو پی ایس ایل پروری کہہ دیں تو پھر, کیونکہ خوش دل شاہ تو پی ایس ایل میں اس کے ساتھ کھیلتے, رضوان کے ساتھ کھیلتے, ہاں ادھر کھیلتے ہیں. اور پھر اس کے بعد جو ہے نا مطلب کہ وہ طیب طاہر بھی کراچی لاہور قلندر سے, پھر اس کے بعد فخر زمان بھی لاہور قلندر سے, شاہد افریدی بھی لاہور قلندر سے, اوپر سے عاقب جاوید بھی لاہور قلندر سے. اب پتہ نہیں وہاں سے ڈپیوٹ کیے ہوئے ادھر آئے ہیں یا انہوں نے خود اب بھیجا ادھر یا کیا ہے, کیونکہ ڈبل ان کے پاس چارج ہو گئے, ہیڈ کوچ بھی ہیں, پھر اس کے بعد سلیکٹر بھی ہیں, اور بلکہ چیف سلیکٹر ہے, تو اور بھی ہیڈ کوچ بھی. تو اسی وجہ سے جو ہے نا وہ چیخیں نکل رہی ہیں جو پرفارمرز تھے ان کی. ایسے اگر چیف سلیکٹر فیصلے کرے تو کیا دیکھیں سر, عاقب کو ہم نے کتنا اٹھایا تھا اور وہ کس طرح کے ہو گئے ہیں.
کس طرح اٹھایا تھا, کتنا بہادر اٹھایا تھا, کس طرح کے ڈرپوک ہو گئے, کیسے ڈرپوک فیصلے ہیں, کس طرح ان کے ساتھ مل گئے, کس طرح رضوان کے ساتھ ہاں ملا رہے ہیں. میں سمجھتا تھا یہ تو چھوڑ دیں گے, ٹھوکر مار دیں گے اس کو, لیکن مجھے میرے اس میں آیا کہ اس طرح کی بات کر رہے ہیں. اور اب اسی ٹیم کی شکست کی وجہ سے علیم ڈار بہت بدنام ہو رہے ہیں, علیم ڈار کے اوپر بڑا نام آ رہا ہے کہ وہ علیم ڈار بھی شامل ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیزیں جو ہے یہ غلط ہو رہی ہیں. اسد شفیق اور اظہر علی تو پپٹ ہیں, جہاں مرضی کر دیں وہ سائن کر دیں گے. انہیں 31 لاکھ مل رہے ہیں, ایش کر رہے ہیں, 31 لاکھ اس بڑھاپے میں مل رہے ہیں, کیا فرق پڑ رہا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ مرا ہاتھی 1.25 لاکھ کا ہے, زندہ ہاتھی لاکھ کا, تو یہ 1.25 لاکھ کے ہیں. تو میں اگر اس ٹیم کو پھر فہیم اشرف ہے, نہ تو ان کی فٹنس ہے. اب دیکھے گا نا یہ کرکٹ آپ کی وہ بڑی ٹف کرکٹ ہے, آپ جانتے ہیں ماشاء اللہ کتنی ٹف کرکٹ ہے. اور یہ چیمپئنز ٹرافی چیمپئنز ٹرافی ہوتی ہے. تو میرے یہ اب نہ سمجھیے گا کہ اب تکا لگ جائے تو حسن علی آؤٹ کر دے گا, فلانا آؤٹ کر دے گا. دیکھیں نہ تو یہ نسیم شاہ اس طرح کی بالنگ کرے, نہ ہی حسنین ویسی بالنگ کرے. ٹھیک ہے اس نے بالنگ یہاں چیک کیے تھے T20 ون ڈے کپ میں, لیکن وہ وہاں پہ اتنی اچھی بالنگ, لیکن یہ بھی سب کچھ وہ کہیں سے کیا کہتے ہیں اس کو کہ ہر ایک کو کیا کہتے ہیں چوغا دے دیا گیا. سندھ کو بھی دے دیا, بلوچستان اس کو 11 فروری تک اس کو کیوں نہیں رکھا سر, اس کو دوسرا وکٹ حسیب کو کیوں نہیں رکھا, یا اس کو دوسرا حارث کو کیوں نہیں رکھا. بیٹسمین بھی ہے, بالر وکٹ کیپر بھی, حسیب بیٹسمین بھی وکٹ کیپر. تو آپ بلوچستان کو اتنا نگلیکٹ کیوں کرتے ہیں, کیوں نگلیکٹ کرتے ہیں؟ سر جی 11 فروری تک جو ہے وہ ہم بھی اسکواڈ میں اعلان چینج کر سکتے ہیں. اس کے بعد پھر جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں اس کے ساتھ ہوگا کسی بھی ٹیکنیکل کمیٹی کی, یعنی کہ وہ کوئی انجری خدا نخواستہ ہو جاتی ہے. آپ کو لگتا ہے کہ ابھی جو 8 سے شروع ہو رہی ہے یہ ٹرائنگ سیریز, ہاں جی ون سیریز, تو اسی کی پرفارمنس کے اوپر بھی کوئی تبدیلی ممکن ہے؟ دیکھیں پاکستان ہے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ایسے پکے مہر ہو کے آئے ہیں, لیکن آپ کی بات میں بڑا وزن ہے کہ کوئی ہو سکتی ہے, کیونکہ آپ کو بہت کچھ سامنے نظر آ جائے گا. کیونکہ اگر سیاست پہ آپ کرتے نا تو سیاست میں یہ بھی کافی ہے یار, ایک دفعہ نام تو پاتا سی نا. ہاں یہ تو بات صحیح ہے, بات سے پھر آ کے کرے وہ نہ فون کرنا, ہونا میں نے فون کرنا ان پاتا سے دوسری دیکھ لو. ہاں کیونکہ جو ہمارے پرائم منسٹر ہیں نا وہ معاشرہ میرے لاہور کے پریزیڈنٹ تھے, میں ان کا مینیجر تھا. جو ان کے بڑے بھائی ہیں وہ فرسٹ کلاس کرکٹر ہے اور بڑا کرکٹ یقین ہے میرے ساتھ, مطلب میرے ساتھ بڑے میچز کھیلے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کرکٹ کا وہ سارا دیکھ سکتے ہیں تو انہیں سوچنا پڑے گا اس چیز پہ. اینی ویز چلے آخری سوال, ریٹ کہاں کرتے ہیں اب؟ دیکھیں سر ہوم گراؤنڈ ہوم اس کا ایڈوانٹیج ہوتا ہے, لیکن چونکہ ICC ٹورنامنٹس ہے تو اس پہ آپ کو پچیز وغیرہ پہ ہوتی ہے, اتنا آپشن نہیں ہوگا جتنا آپشن آپ کو ہوتا ہے, وہ ویسا آپشن نہیں ہے. تو میرے خیال میں آپ کو بڑا زیادہ اس پہ باؤنڈ ہونا پڑے گا. ہر چیزیں انڈر دا سپرویژن ICC چل رہی ہے, ویسے تو ہر چیز ICC کے سپرویژن میں چلتی ہے, لیکن اس پہ زیادہ ہے, بہت زیادہ ہے. تو آپ یہ سمجھ لیجیے گا کہ آپ ایک اسپنر سے آپ مشکل ہے, آگاہ نہیں کرے گا. آگاہ کو جب پڑیں گے, آگاہ جو ہے آپ کی ٹیم کو کنٹرول نہیں کر سکتا. اس کے بعد جو ہے خوشدید شاہ بھی کنٹرول نہیں کر سکتا جب تک آپ کے پاس ایک ریگولر اسپنر نہ ہوتا. ایک ریگولر اسپنر ہوتا وہ کیا, وہ جو ابھی ایک اسپنر نکالا ہے انہوں نے, جیسے ساؤتھ افریقہ میں اور زمبابوے میں بڑے پرفارمنس دیے, کیا اس کا نام تھا, وہ اس کو نکالا ہے, وہ آن ٹائم پہ نکالا ہے کہ وہ کشمیر کی اس کی وہ ہے کیا وہاں کی شہریت ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیزیں غلط ہیں. اگر آپ کسی کو لڑکے کو رکھتے ہیں اور اس کو ڈراپ کرتے ہیں, یہاں پہ ریگولر 2 اسپنر ہونے چاہیے تھے, کیونکہ آپ نے پاکستان میں کھیلنا ہے اور آپ کے پاس یہ فاسٹ بالر ایسے نہیں ہیں جو لمبا لے جائیں گے, آپ سمجھ گئے نا. تو آپ یہ 4 اوورز اگر اسے کرائیں گے, بڑی سمپل سی بات ہے کہ عامر جمال بھی آن ٹائم پہ ڈراپ ہوا ہے. اب اثر بڑی سمپل سی تھیوری اور بات ہے کہ کافی ہے اس بات کو چیک کرنے کے لیے کہ کم از کم دوسرے جو جتنے بھی کمپیٹیٹرز ہیں ان کا ہی دیکھ لیں آپ کو, ان کا فارمیشن کیا ہے. جس طرح فٹ بال کے اندر جو ہے نا مطلب کہ وہ فارمیشن چلتی ہے, ہر چیز میں فارمیشن اس طرح کر کے. تو دیکھیں ہمارے پاس تو اسپنر نہیں ہے سر, اور پھر پارٹ ٹائم کے ساتھ آپ سر اگر میچ میں جاتے ہیں نا تو سر یہ تو بہت بڑا مذاق ہے, بہت بڑا مذاق ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ مطلب کہ آپ کے پاس وہ ہے ہی نہیں, کمبینیشن ہی نہیں. میں آپ کو بڑی اچھی ایک بات بتاتا ہوں. دیکھیں جب یہ زمبابوے گئے تو رضوان کیپٹن تھے, تو انہوں نے کیا کیا کہ آگاہ سے رنز نہیں ہوتے سو آؤٹ کرانا شروع کر دیا. اور آپ کے پاس جو اپنے اسپنر اچھے تھے انہوں نے آپ کو بعد میں ان سے بالنگ کرائی تاکہ یہ اپنی پرفارمنس دے کے آؤٹ کر کے ٹیم کے اندر پھنسا رہے. یہ بڑی کوشش ہوتی ہے. اس طرح بابر جو ہے, بابر اعظم کو وسیم اکرم نے کرٹیسائز کیا, دیکھیں اس کی پرفارمنس ایسی ہے کہ اسے مدتیں ہوئی اسے رنز کیے ہوئے. تو میرے خیال میں وہ بھی آپ کے سامنے ایک سوالیہ نشان ہے. پھر جو طیب طاہر وہ اس اگر وہ بہت میں تو سوری عثمان خان نے کوئی پرفارم نہیں کیا. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں
साउथ अफ्रीका से तो होके आ गए, लेकिन ये है कि बाबर आजम के लिए एक बहुत बड़ा एक चैलेंज भी था और एक उसके पास चांस भी था कि वो इस टेस्ट सीरीज़ में वेस्ट इंडीज़ जैसी जो ना टीम जो मतलब कि बिल्कुल बेबी बॉर्न नहीं, और फिर नए लड़के आए, वही नए लड़की की बात करना, नए लड़कों के सामने होम ग्राउंड पर टेस्ट का फॉर्मेट, यानी जिसके अंदर आपको भरपूर मौका होता है जी। नहीं मतलब कि वनडे T20 और वनडे की निस्बत सर आपके पास बहुत मतलब कि चांस होता है आपके पास कि आप जो है ना मतलब कि विकेट के ऊपर स्टे करें, आप जरा थोड़ा सा टेम्परामेंट को आप कंट्रोल करें। यस, तो सर इतना ज़बरदस्त चांस भी बाबर आजम ने अगर गंवा दी है तो मुझे नहीं लगता कि वो किसी अच्छे कॉन्फिडेंस के साथ जो है वो इसमें, जो असल कॉन्फिडेंस है उनका दोस्ती है। ये सारी कमरे की क्रिकेट होती है। ये शाम सारे अपने कप्तान के पास जाते हैं, कप्तान को घेरते हैं। ये टीम में से आप कह रहे हैं ना बाहर कोई होगा, ये बहुत मुश्किल होगा क्योंकि फिर इकट्ठा रात को खाना खाएंगे, इकट्ठा कोई वो ले आके दे रहा है, कभी वो ले आके दे रहा है, कभी पंटर ले आके दे रहा है। ये टीमें ऐसे नहीं बनती। टीमें बनती है अपने ऊपर जफा काट के, अपने ऊपर रोज़ा रख के, अपने मुल्क के झंडे की परवाह करके, अपने मुल्क के तराने की परवाह करके, अपने मुल्क की इज्जत की परवाह करके टीमें बनती हैं। और मुल्क बनते हैं ना यहाँ पे कोई कानून है, ना यहाँ कोई दस्तूर है, ना यहाँ कोई इज्जत है, ना यहाँ पे कोई अदलिया या अदालत है, ना यहाँ पे कोई इंसाफ है। एनीवेज जहाँ पर हम ये खुशियाँ मना रहे हैं कि हमारा एक स्टेट ऑफ आर्ट मतलब कि जो इवेंट है वो होने जा रहा है, फिर उसके बाद स्टेडियम्स हमारे बेहतरीन शानदार तैयार हो गए, तो काश कि हमारे पास जो है वो स्टेडियम्स को जो है ना चार चांद लगाने वाले परफॉर्मर्स जो है ना वो भी प्लेयर जो हमारे पास तैयार होते। लेकिन जो आपने स्क्वाड का ऐलान किया है मुझे नहीं लगता कि उसके अंदर कोई इतना जो है वो बड़ा स्पार्क होगा कि आप जो है ना वो 8 मुल्कों की जो चैंपियंस टीमें नहीं उनको आप जो है वो चैलेंज दे सकें। एनीवेज, लेकिन फिर हमारे पास एक चांस तो है कि हम जो है ना वो इस ट्राई सीरीज़ जो मतलब कि होने जा रही है 8 तारीख से, तो इसमें हमारी टीम कैसे ही परफॉर्म करती है वो तो अभी दूध का दूध पानी। और गुड फॉर्चून ये है कि मतलब कि वो भी नए ही स्टेडियम्स के ऊपर खेला जाएगा और फिर पता चल जाएगा कि स्टेडियम पिचेस का बिहेवियर क्या है, तो जिसकी वजह से जो है ना मतलब कि आपने स्पिनर को क्या कहते हैं वो आपने सेकंड ही नहीं किया, उसको चांस ही नहीं दिया। तो अब ये फार्मूला और थ्योरी तो समझ आ जाएगी कि मतलब कि हो सकता है कि मतलब कि उनके पास आकिब जावेद के पास कोई ऐसा हो, क्योंकि ये तो कोई इसमें दो राय नहीं है कि आपको याद होगा कि इंग्लैंड के खिलाफ जो है ना मतलब कि बहरहाल उन्होंने एक दिमाग तो लड़ाया ना, प्लान तो एक एटलीस्ट दिया ना कि मतलब कि हम इनको जो है ना वो स्पिन के जाल में फंसाते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप यही फार्मूला यहाँ पर लेकर आ रहे हैं कि हम विकेटें तेज़ करके जो है ना मतलब फास्ट अटैक के साथ जाएंगे, नो डाउट कि मतलब कि अगर शाहीन अफरीदी फॉर्म में आ जाते हैं, नसीम शाह भी आ जाते हैं, तो सीमर और स्विंग का जो है ना एक अच्छा कॉम्बिनेशन भी हो सकता है और हसनैन भी है। बज़ाहिर तो ये लग रहा है कि एक फार्मूला ये और एक जो है ना इस तरह का किया जाएगा कि फास्ट ट्रैक अगर बना के तो कर लिया जाए, लेकिन ये बात ज़रूर ज़हन में रखिएगा कि जो दूसरे मुल्कों के फास्ट बॉलर्स हैं ना वो हमसे बहुत आगे हैं। अपने इस फेवरेट चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना ना भूलिएगा और हमें अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। खुदा हाफिज़।